للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ میرے چمن کو مالی پانی لہو کا دینا، میرے چمن کو مالی پانی لہو کا دینا، میرا چمن نہ اجڑے ہر سنی سے یہ کہنا۔ میرے واجب احترام قابل احترام معزز علماء کرام، اہل سنت والجماعت کراچی ڈویژن کے ضلعی سیداران اور مناظر اہل سنت، صدر اہل سنت والجماعت کراچی ڈویژن حضرت علامہ مولانا مفتی عبد الواحد حنفی صاحب تشریف فرما ہے اور ذمہ داران بہت ہی بہترین گفتگویں آپ حضرات کے ساتھ کر چکے ہیں، اور خصوصاً ہمارے بہت ہی سینئر ساتھی، ہم سب کے یوں سمجھ لے بڑے بھائی اور سرپرست اور انتہائی مشفق جناب سلیم قطری صاحب بہت سی حاصل گفتگو کر چکے ہیں۔ ان کے گفتگو کے بعد شاید ہماری گفتگو کی کوئی حاجت باقی نہیں ہے، اور انشاءاللہ تفصیلی خطاب مناظر اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی عبد الواحد حنفی صاحب فرمائیں گے۔ میں امیر عظیمت کی آج کی شہادت کے دن اس فکر امیر عظیمت وطن کنونشن کی توسط سے علامہ اقبال مرحوم کا ایک شعر امیر عظیمت کی نظر کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا کہ علامہ اقبال نے اپنے اشعار میں حیات ابدی کا کیا تصور دیا ہے۔ یقیناً جب وہ ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں امیر عظیمت پر وہ جو ہے وہ پورا کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں، یہ شعر میں امیر عظیمت کی نظر کرنے لگا ہوں کہ زندگانی ہے صدف قطرہ ہے نیساہ خودی، زندگانی ہے صدف قطرہ ہے نیساہ خودی، وہ صدف کیا کہ جو قطرے کو گوہر نہ کر سکے، ہو اگر خود نگر و خود گر و خود گیر خودی، ہو اگر خود نگر و خود گر و خود گیر خودی، یہ بھی ممکن ہے کہ تم موت سے نہ مر سکے۔ وما علینا الا البلاغ۔